خوشی کے اصول سے آگے یہ کتاب سگمنڈ فرائڈ نے لکھی تھی۔ کیا انسان صرف خوشی کا پجاری ہے یا اس کے اندر خود تباہی کی پیاس بھی ہے؟ فرائڈ کہتا ہے انسان صرف پلیجر نہیں چاہتا، وہ بار بار تکلیف دہ یادیں دہراتا ہے۔ کیوں؟ بچہ روتا ہوا، خواب میں صدمہ، خود کو نقصان دینے والے لوگ، یہ ہے ریپیٹیشن کمپلشن۔ لاشعور بار بار تکلیف دہ ماضی کو دہراتا ہے، شاید اسے سمجھنے یا قبول کرنے کے لیے۔ موت کی علامت، اندھیرا، سناٹا۔ اور یہاں آتی ہے فرائڈ کی سب سے خطرناک تھیوری، موت کی جبلت۔ ہمارے اندر ایک خفیہ طاقت ہمیں خاموشی، سکون یعنی موت کی طرف لے جاتی ہے۔ روشنی، محبت، خاندان، تخلیق، ایروس کی علامت۔ مگر ہر اندھیرے کے مقابل ایک روشنی بھی ہے، ایروس، زندگی، محبت، تخلیق۔ ایک مسلسل جنگ، زندگی اور موت کی، اندر ہمارے ہی ذہن میں۔ تو کیا آپ کے فیصلے لذت کی تلاش میں ہیں یا خود فنا کی راہ پہ؟ یہ سوال فرائڈ آپ سے کرتا ہے اس کتاب لذت کے اصول سے آگے سگمنڈ فرائڈ کی ایک اہم اور پیچیدہ نفسیاتی تصنیف ہے جو 1920 میں شائع ہوئی۔ اس کتاب میں فرائڈ نے اپنی ابتدائی نفسیاتی نظریات سے آگے بڑھ کر انسان کی نفسیات کے کچھ گہرے اور پیچیدہ پہلوؤں کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ پہلا، لذت کے اصول کا تصور۔ فرائڈ کا کہنا ہے کہ انسان کی بنیادی جبلت یہ ہے کہ وہ تکلیف سے بچنے اور لذت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ نظریہ ان کے ابتدائی خیالات کا بنیادی حصہ تھا۔ نفسیاتی طور پر انسان ناخوشگوار تجربات سے دور بھاگتا ہے اور خوشی کے حصول کی طرف مائل ہوتا ہے۔ دوسرا موضوع ہے تکرار کے رجحان، ریپیٹیشن کمپلشن۔ فرائڈ نے محسوس کیا کہ بعض مریض، خاص طور پہ جنہیں صدمہ پہنچتا ہے، بار بار انہی تکلیف دہ تجربات کو دہراتے ہیں۔ مثلاً خواب میں بار بار کسی حادثے کا آنا یا بچپن کے صدموں کو شعوری طور پہ دہراتے رہنا۔ یہ مشاہدہ لذت کے اصول کی مخالفت کرتا ہے، کیونکہ انسان شعوری طور پر ایسے تجربات کی طرف لوٹتا ہے جو خوشی نہیں بلکہ تکلیف دیتے ہیں۔ موت کی جبلت، ڈیتھ ڈرائیو، یہ فرائڈ کا سب سے متنازع اور انقلابی نظریہ تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ انسان میں صرف زندگی کی جبلت ہی نہیں بلکہ ایک موت کی جبلت بھی موجود ہے۔ یہ جبلت انسان کو تباہی، سکون اور زندگی کے اختتام کی طرف لے جاتی ہے۔ موت کی جبلت کی وجہ سے ہی انسان بعض اوقات خود کو نقصان پہنچاتا ہے یا غیر شعوری طور پر تباہی کی طرف مائل ہوتا ہے۔ چوتھا موضوع ہے زندگی کی جبلت، ایروس۔ اس کے برعکس ایروس زندگی، جنسی تسکین، تخلیق اور محبت کی قوت ہے۔ یہ جبلت انسان کو جوڑنے، نئی زندگی پیدا کرنے اور خوشی حاصل کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ پانچواں موضوع، ذہنی ساخت اور انا یعنی ایگو کا کردار۔ فرائڈ نے یہ بھی کہا کہ انسانی ذہن میں ایک طاقتور ایگو یعنی انا موجود ہے جو ان جبلتوں کے درمیان توازن قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کبھی لذت کی پیروی کرتا ہے اور کبھی حقیقت کی بنیاد پر فیصلے کرتا ہے۔ میں ان پانچوں پوائنٹ کو ایکسپلین کرتا ہوں ڈیپلی۔ لذت کے اصول کا تصور۔ مصنف کے مطابق انسان کی نفسیات کا بنیادی محرک لذت کا حصول اور تکلیف سے بچاؤ ہے۔ اسے ہی پلیجر پرنسپل کہا جاتا ہے۔ انسانی ذہن، خاص طور پہ لاشعور یعنی انکانشیس مائنڈ، اس طرح کام کرتا ہے کہ وہ ہر صورت میں خوشی، تسکین اور راحت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ جب کوئی خواہش یا ضرورت پوری نہیں ہوتی تو ذہن میں بے چینی، دباؤ اور کشمکش پیدا ہوتی ہے۔
ذہن کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس بے چینی کو ختم کر کے خوشی یا سکون کی حالت میں واپس چلا جائے۔ مثال کے طور پہ ایک بچہ بھوکا ہوتا ہے تو رونا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ اس کی جبلت یہی ہے کہ تکلیف کو ختم کرے اور سکون پائے، یعنی کھانا ملے۔ جب تک اسے خوراک نہ ملے وہ بے چین رہے گا۔ خوراک ملنے پر وہ سکون کا احساس کرے گا۔ یہی لذت کا اصول ہے۔ فرائڈ کا مشاہدہ۔ اگرچہ یہ اصول عام حالت میں درست ہے، لیکن بعض اوقات انسان ایسی حرکتیں بھی کرتا ہے جو خوشی نہیں بلکہ تکلیف کا باعث بنتی ہیں، جس کی وضاحت وہ آگے تکرار کے رجحان اور موت کی جبلت میں کرتا ہے۔ دوسرا موضوع کتاب کا تکرار کے رجحان، ریپیٹیشن کمپلشن۔ تکرار کا رجحان فرائڈ کا ایک انقلابی اور چونکا دینے والا مشاہدہ ہے، جو لذت کے اصول سے ہٹ کر انسانی ذہن کے گہرے اور پراسرار رویے کی وضاحت کرتا ہے۔ کیا ہے تکرار کا رجحان؟ یہ وہ نفسیاتی رجحان ہے جس میں انسان بار بار ایسے تجربات یا حالات کو دہراتا ہے جو تکلیف دہ، صدمہ انگیز یا ناپسندیدہ ہوتے ہیں، بغیر کسی ظاہری فائدے کے۔ مثال کے طور پہ ایک بچہ جس نے بچپن میں تکلیف یا نظر انداز ہونے کا تجربہ کیا ہو، وہ جوان ہو کر بار بار ویسے ہی تعلقات میں داخل ہوتا ہے جہاں اسے پھر نظر انداز کیا جائے۔ صدمے یعنی ٹراما کے شکار افراد جیسے جنگ کے سپاہی خواب میں بار بار جنگ یا حملے کا منظر دیکھتے ہیں۔ ایک عورت بار بار ایسے لوگوں کو پسند کرتی ہے جو اس کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، گویا ایک دھندلی لاشعوری کشش ہے تکلیف دہ حالات کی طرف۔ یہ پلیجر پرنسپل کے خلاف کیوں ہے؟ فرائڈ کہتا ہے کہ اگر انسان کا بنیادی محرک صرف لذت حاصل کرنا اور تکلیف سے بچنا ہے، تو وہ کیوں بار بار صدمے یا تکلیف دہ تجربات کو دہراتا ہے؟ یہ مشاہدہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ کچھ اور بھی ہے، ایک گہری لاشعوری طاقت جو انسان کو مجبور کرتی ہے کہ وہ ان تکلیف دہ تجربات کو دوبارہ جیے۔ فرائڈ کا نظریہ۔ یہ تکرار لاشعوری ذہن کی ایک کوشش ہو سکتی ہے کہ وہ ماضی کے صدمے کو سمجھ کر قابو پائے، یا یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ انسان کے اندر کوئی اور جبلت بھی کام کر رہی ہے جو تباہی یا موت کی طرف مائل ہے، جسے فرائڈ اگلے حصے میں موت کی جبلت کے طور پہ بیان کرتا ہے۔ تکرار کا رجحان اس بات کا ثبوت ہے کہ انسان صرف خوشی کا طلبگار نہیں بلکہ بعض اوقات وہ خود تکلیف کو لاشعوری طور پہ دہراتا ہے۔ یہ رویہ نہ صرف نفسیاتی علاج کے لیے چیلنج ہے بلکہ انسان کی فطرت کو سمجھنے کے لیے ایک گہرا فلسفیانہ سوال بھی پیدا کرتا ہے۔ موت کی جبلت، ڈیتھ ڈرائیو۔ سگمنڈ فرائڈ کا موت کی جبلت کا نظریہ نفسیات کی دنیا میں ایک نیا، حیران کن اور متنازع خیال تھا جو اس نے بیانڈ دا پلیجر پرنسپل میں پیش کیا۔ موت کی جبلت کیا ہے؟ فرائڈ نے مشاہدہ کیا کہ بعض انسان بار بار تباہ کن، تکلیف دہ یا خود کو نقصان پہنچانے والے رویوں کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ ایسی جبلتیں جو لذت کے اصول سے مطابقت نہیں رکھتی۔ اسی مشاہدے کی بنیاد پر اس نے یہ نظریہ پیش کیا کہ انسان میں ایک موت کی جبلت موجود ہے جو اسے سکون، جمود اور آخرکار موت کی طرف واپس لے جانا چاہتی ہے۔ موت کی جبلت کی علامت یا علامات: خود کو نقصان پہنچانا، سیلف ہارم، بار بار تباہ کن رشتوں کا انتخاب، غیر ضروری خطرہ مول لینا، جنگ، تشدد اور تخریب کاری کی خواہش، تکلیف دہ یادوں کو دہرانا۔ فرائڈ نے کہا کہ انسان کی نفسیاتی ساخت ایسی ہے کہ وہ ایک طرف زندگی کو برقرار رکھنا چاہتا ہے، ایروس، اور دوسری طرف اس اصل حالت میں واپس جانا چاہتا ہے جو موت ہے،
یعنی عدم سکون خاموشی. یہ جبلت لاشعوری طور پر کام کرتی ہے اور بعض اوقات ایگو یعنی انا یا معاشرتی اصولوں سے چھپ کر اظہار پاتی ہے، جیسے خوابوں، لاشعوری رویوں یا بار بار کے تباہ کن فیصلوں میں. فرائیڈ نے یہ کیوں کہا؟ اس نے جنگ عظیم اول کے بعد دیکھا کہ لوگ صدمہ دہرانے لگے، تباہی کی طرف لوٹ رہے تھے اور خوشی کی تلاش پیچھے رہ گئی تھی. اسی تجربے نے اسے یہ نظریہ دینے پہ مجبور کیا کہ انسان صرف خوشی کے پیچھے نہیں بلکہ فنا کی طرف بھی مائل ہے. موت کی جبلت کا مطلب ہے کہ انسان کے اندر ایک ایسی پوشیدہ غیر شعوری طاقت موجود ہے جو اسے تباہی، تنہائی یا موت کی طرف کھینچتی ہے. یہ نظریہ انسانی نفسیات کے تاریک پہلوؤں کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے. چوتھا موضوع، زندگی کی جبلت، ایروس. زندگی کی جبلت، جسے فرائیڈ نے ایروس کا نام دیا ہے، انسانی ذہن کی وہ فطری لاشعوری قوت ہے جو زندگی، محبت، بقا اور تخلیق کی طرف مائل کرتی ہے. یہ جبلت موت کی جبلت کے برعکس کام کرتی ہے. زندگی کی جبلت کیا ہے؟ یہ وہ قوت ہے جو انسان کو جینے پر آمادہ کرتی ہے، تعلقات بنانے، محبت کرنے، خاندان بنانے پر ابھارتی ہے، تخلیق، فن، علم اور ترقی کی طرف لے جاتی ہے، زخموں کو بھرنے اور نفسیاتی صدمات سے نکلنے کی طاقت دیتی ہے. ایروس کی علامات: جنسی کشش اور محبت، نئی چیزوں کی جستجو، تخلیقی صلاحیتیں، آرٹ، ادب، سائنس، انسانوں کے درمیان تعلق، قربت، دوستی، جسمانی اور ذہنی بقا کی کوششیں، کھانا، آرام، علاج. فرائیڈ کے مطابق انسانی نفسیات میں دونوں قوتیں موجود ہوتی ہیں. زندگی ایک مسلسل کشمکش ہے جہاں ایروس ہمیں بسانا چاہتی ہے جبکہ دوسری قوت ہمیں مٹانا چاہتی ہے. ایروس ہمیں زندگی سے جڑنے، بہتر تعلقات بنانے اور روحانی طور پر پنپنے کا موقع دیتی ہے. یہ جبلت ذہنی صحت کا مثبت پہلو ہے جو انسان کو ترقی اور خوشی کی طرف لے جاتی ہے. زندگی کی جبلت انسان کے اندر وہ روشنی ہے جو اندھیرے سے لڑتی ہے. یہ جبلت ہمیں محبت، دوستی، بقا اور تخلیق کی طرف لے جاتی ہے، اور یہی وہ طاقت ہے جو ہمیں انسان بناتی ہے. کتاب کا 5واں موضوع ہے ذہنی ساخت اور انا یعنی ایگو کا کردار. سگمنڈ فرائیڈ کے مطابق انسانی ذہن کی ساخت 3 بڑے حصوں پر مشتمل ہے: اڈ یعنی جبلتی خواہشات، ایگو یعنی انا، حقیقت پسند ذہن، اور تیسرا ہے سپر ایگو، اخلاقی شعور. اس نظریے کو ساختی ماڈل، اسٹرکچرل ماڈل کہا جاتا ہے، جسے فرائیڈ نے بیانڈ دا پلیجر پرنسپل اور بعد کی تحریروں میں مکمل شکل دی. ایگو یا انا کیا ہے؟ ایگو انسانی شخصیت کا وہ حصہ ہے جو اڈ یعنی خواہشات اور سپر ایگو یعنی اخلاقی اصول کے درمیان توازن قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہی حصہ ہماری شعوری شخصیت کو کنٹرول کرتا ہے، فیصلے لیتا ہے اور حقیقت کے مطابق عمل کرتا ہے. ایگو کا کردار: اڈ، مجھے ابھی چاہیے، جبلتی خواہشات، بھوک، جنسی جذبہ، غصہ. سپر ایگو، یہ غلط ہے، اخلاقی اصول، سماجی تربیت، مذہبی اقدار. ایگو، آؤ دیکھتے ہیں کیا ممکن ہے، حقیقت پر مبنی فیصلے. ایگو کی خصوصیات: یہ سوچتا ہے کیا یہ ابھی ممکن ہے. تکلیف اور لذت دونوں کو حقیقی حالات کے مطابق منظم کرتا ہے. ایگو کا کام ہے انسان کو معاشرتی زندگی کے قابل بنانا. ایگو کے کاندھوں پر ایک
بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ایک طرف ایروس کہہ رہا ہوتا ہے محبت کرو، جیو، خوش ہو جاؤ، دوسری طرف تھیناتوس کہتا ہے ختم ہو جاؤ، توڑ دو، مر جاؤ۔ ایگو کو ان دونوں کے درمیان راستہ نکالنا ہوتا ہے تاکہ انسان نہ خود تباہ ہو اور نہ ہی صرف خواہشات کا غلام بن جائے۔ ایگو کمزور ہو تو کیا ہوتا ہے؟ انسانی اضطراب یعنی انگزائٹی، خوف یا تضاد کا شکار ہو سکتا ہے۔ شخصیت عدم توازن کا شکار ہو جاتی ہے۔ کبھی نہ ختم ہونے والا احساس جرم یا شرمندگی یا دوسری انتہا پہ لاپرواہی اور خود ورزی۔ ایگو وہ ذہنی مرکز ہے جو انسان کو خواہشات، اخلاق اور حقیقت کے بیچ توازن سکھاتا ہے۔ یہ ہمیں صرف جانور یا صرف فرشتہ بننے سے بچاتا ہے اور ایک سنجیدہ، باشعور، سیکھنے والا انسان بناتا ہے۔ اس کتاب میں فرائڈ اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ انسان صرف خوشی اور لذت کا پیچھا نہیں کرتا، بلکہ اس کے اندر گہری، پیچیدہ اور کبھی خود تباہ کن جبلتیں بھی موجود ہوتی ہیں۔ یہ کتاب جدید نفسیات میں ایک بڑا قدم سمجھی جاتی ہے، کیونکہ اس نے انسانی فطرت کو صرف خوشی کی متلاشی کے طور پہ نہیں بلکہ ایک متضاد اور الجھی ہوئی ہستی کے طور پہ پیش کیا ہے۔ اس کتاب سے چند مشہور کوٹس۔ پہلا، "The aim of all life is death." ہر زندگی کا مقصد آخرکار موت ہے۔ فرائڈ کے مطابق انسانی لاشعور میں ایسی جبلتیں بھی موجود ہوتی ہیں جو ہمیں فنا، سکون اور جمود کی طرف واپس لے جانا چاہتی ہیں۔ یہ موت کی جبلت۔ دوسرا، "We are what we are because we have been what we have been." ہم وہی ہیں جو ہم ماضی میں رہے ہیں۔ انسان کا موجودہ رویہ اس کا ماضی، خاص طور پہ بچپن کے تجربات، صدمات اور یادوں سے تشکیل پاتا ہے۔ لاشعور ان تمام یادوں کا بوجھ اٹھائے ہوتا ہے۔ تیسرا کوٹ، "It would be in contradiction to the pleasure of principle if the patient were to repeat the painful experience." اگر مریض تکلیف دہ تجربے کو بار بار دہراتا ہے تو یہ لذت کے اصول کے خلاف ہوگا۔ فرائڈ اس تضاد کی نشاندہی کرتا ہے کہ لوگ اکثر ناخوشگوار تجربات کو دہراتے ہیں، گویا لاشعور میں لذت سے ہٹ کر بھی کچھ طاقتور رجحانات موجود ہیں۔ چوتھا کوٹ، "The compulsion to repeat seems more primitive, more elementary, more instinctual than the pleasure principle." تکرار کی مجبوری لذت کے اصول سے زیادہ بنیادی، سادہ اور جبلتیں لگتی ہیں۔ فرائڈ کے مشاہدے کے مطابق لوگ بار بار ناخوش تجربات کو دہراتے ہیں اور یہ رویہ صرف لذت حاصل کرنے کی خواہش سے زیادہ گہرا اور پرانا ہے۔ پانچواں، "The ego is not master in its own house." ایگو اپنے ہی گھر کا مالک نہیں ہوتا۔ ایگو یعنی انا خود کو عقل کا مرکز سمجھتا ہے، مگر اصل طاقت لاشعور یعنی انکانشیس کے پاس ہے۔ انسان اکثر خود کو نہیں سمجھ پاتا کیونکہ اس کی اصل خواہشات پوشیدہ ہوتی ہیں۔ چھٹا کوٹ، "The pleasure principle seems to be displaced by the repetition compulsion." لذت کا اصول اکثر تکرار کی جبلت کے ہاتھوں پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ انسان کا رویہ بعض اوقات صرف خوشی کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ وہ پرانے صدمات کو دہرا کر ان پر قابو پانے کی کوشش کرتا ہے، چاہے اس میں تکلیف کیوں نہ ہو۔ ساتواں، "In the unconscious there is no time." لاشعور میں وقت کا کوئی تصور نہیں ہوتا۔ فرائڈ کے مطابق لاشعوری ذہن میں پرانی یادیں ہمیشہ تازہ رہتی ہیں۔ جو کچھ برسوں پہلے ہوا ہو
وہ بھی ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ابھی ہوا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ صدمے انسان کو بار بار جھٹکا دیتے ہیں۔